بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا کلاس ہے 8th اور سبجیکٹ ہے اردو۔ جو لیسن ہم نے پڑھی ہے اس کا نام ہے استاد کا احترام۔ اس پر آج تک ہم نے 2 لیکچر دیے ہیں۔ آج ہم اسی لیسن کے یعنی استاد کا احترام جو لیسن ہے اس کے جو صفحہ نمبر 28 پر سوالات دیے گئے ہیں ان کے جوابات لکھنے ہیں۔ تو آپ اپنی کتاب نکالیے، پیج نمبر 28 پر پہلا سوال ہے، کس پیشے کو عظیم اور مقدس کہا گیا؟ کس پیشے کو عظیم اور مقدس کہا گیا؟ استاد کے پیشے کو عظیم اور مقدس کہا گیا۔ کس پیشے کو عظیم اور مقدس کہا گیا؟ استاد کے پیشے کو عظیم اور مقدس کہا گیا۔ سوال نمبر 2، استاد کی رہنمائی کیوں ضروری ہے؟ استاد کی رہنمائی کیوں ضروری ہے؟ آپ جانتے ہیں کہ کوئی بھی انسان اس وقت تک اس دنیا کے ظاہری اور باطنی علوم سے آگاہی حاصل نہیں کر سکتا جب تک اس کو ایک استاد کی رہنمائی حاصل نہ ہوگی۔ یہی وجہ ہے کہ استاد کی رہنمائی ضروری ہے۔ استاد کی رہنمائی ضروری ہے۔ کوئی بھی انسان اس وقت تک اس دنیا میں کہ ظاہری اور باطنی علوم سے آگاہی حاصل نہیں کر سکتا جب تک اس کو ایک استاد کی رہنمائی حاصل نہ ہوگی۔ اس لیے استاد کی دنیا کے ترقی کے لیے، دنیا کی ظاہری علوم باطنی علوم کی حاصل کرنے کے لیے استاد کی رہنمائی ضروری ہے۔ نمبر 3، استاد کو سمجھنے کے لیے شاگرد کو کیا کرنا چاہیے؟ استاد کو سمجھنے کے لیے شاگرد کو استاد کی باتوں کو اچھی طرح سمجھنا چاہیے۔ استاد کی باتوں کو ہر ممکن سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے، اور شاگرد کو استاد سے مستفید ہونے کے لیے اپنے دل میں استاد کے لیے عزت اور احترام پیدا کرنا چاہیے۔ نوشیروان نے اپنے بیٹے کے منہ پر چیٹ کیوں لگائی؟ نوشیروان نے اپنے بیٹے کے منہ پر چیٹ اس لگائی۔ ایک دفعہ نوشیروان نے اپنے فرزند کو ایک استاد کے پاس تعلیمی تربیت کے لیے بھیجا تھا۔ بہت سے مدت کے بعد اس نے کہا کہ میں جا کر دیکھوں کہ تعلیمی تربیت کیسے ہو رہی ہے۔ جب وہ وہاں پر پوچھا، نوشیروان وہاں پر پوچھا تو اس نے دیکھا کہ استاد محترم وضو بنا رہے تھے اور اس کا بیٹا لوٹے میں اس کو پانی ڈال رہا تھا۔ تو اس نے غصے میں آ کر اس کو تماچا مارا۔ تو استاد محترم تھوڑا تعجب ہوا کہ شاید اس کو غصہ آیا کہ اس نے میرے بیٹے کو یہاں پر اپنی خدمت کے لیے رکھا ہے، لیکن نوشیروان کو استاد کی عزت اور احترام کا اتنا خیال تھا، وہ استاد کی عزت اور احترام اتنا کرتا تھا، اس نے بیٹے کے منہ پر اس لیے چپل لائی کہ کہا کہ آپ کو شرم آتی ہے؟ نوشیروان نے کہا بیٹے کو کہ آپ کو شرم آتی ہے؟ کیا استاد محترم خود پیر دھو رہا ہے اور آپ پانی ڈال رہے ہیں؟ کیا آپ اس کے پیر نہیں دھو سکتے ہیں؟ سکندر اعظم نے استاد سے کیا کہا؟ سکندر اعظم نے جو فتوحات کیے تھے، ایک دفعہ اپنے استاد ارسطو سے جب واپس آئے، دنیا کے بہت سے علاقوں کو فتح کیا، اور جب واپس آئے تو سب سے پہلے اپنے استاد جس کا نام ارسطو تھا، سکندر اعظم کا استاد کون تھا؟ ارسطو تھا۔ تو اس کے صحن میں داخل ہوئے تو ارسطو صحن میں بیٹھ کر دھوپ تاپ رہے تھے، تو عرض کیا، اے استاد محترم مانگیے، کون کہہ عرض کرتا ہے؟ سکندر اعظم جو بادشاہ تھا وقت کا، اپنے استاد جس کا نام ارسطو تھا عرض کیا، مانگے استاد محترم، کیا مانگتے ہو؟ آج میں دنیا کی ہر چیز تمہارے سامنے لا کر رکھ دوں گا۔ یہ کون کا ہے؟ یہ دیکھ لو استاد کو، اور استاد کی عزت اور احترام کا مقام۔ اب دوسرے نیچے سوال ہے کچھ، درست بیانات کے سامنے سواد یعنی صحیح، سواد کا معنی کیا ہے؟ صحیح، اور غلط بیانات کے سامنے گین لکھیے۔ بنکن کین سطر دت، یہ صحیح ہے تک لکھو سواد برکن، یہ غلط ہے تک لکھن گین۔ سواد مینس صحیح اور گین مینس غلط۔ استاد برے اور بلے میں تمیز کرنا سکھاتا ہے۔ ہیچناوا چھنا، بر گو اصل، بر گو خراب، بل گو اصل۔ استاد برے اور بلے میں تمیز کرنا سکھاتا ہے، اد گو سواد صحیح۔ تاریخ دنیا کو روشن کرنے میں استاد اہم کردار ادا کرتا ہے۔ تاریخ گو اندھیرا، تاریخ کیا گو؟ اس دنیا این گوٹ
امن روشنی حاصل کرنے خاطر استاد اہم کردار ادا کرنا. استاد رہنمائی کر کے ناہمواری کو دور نہیں کرتا، یہ غلط. نوشیروان نے اپنے فرزند کو ایک استاد کے پاس نہیں بھیجا، تم استاد سے سوزمت یہ ہونا نہیں بھیجا، یہ غلط. وہی لوگ کامیاب ہوتے ہیں جو اپنے استاد کی عزت کرتے ہیں. استاد برے اور بلے میں تمیز کرتا ہے، اد گو سود صحیح. تاریخ دنیا کو روشن کرنے میں استاد کا اہم کردار ہے، ات گو صحیح. استاد رہنمائی کر کے ناہمواری کو دور نہیں کرتا ہے، ات گو غلط. گین نوشیروان نے اپنے فرزند کو ایک استاد کے پاس نہیں بھیجا، ام استاد نش ترومت، یہ غلط. یہ ونان یہ تمو سوزمت کی. گین وہی لوگ کامیاب ہوتے ہیں جو اپنے استاد کی عزت کرتے ہیں. تمے لوگ دنیا مز کامیاب یم استاد سن عزت احترام کران چھ. تہ لسہ مز پورمت پت کن، تہ لسہ مز پت کن پورمت، کیا پورمت تہ پورمت؟ ڈاکٹر اقبال، ڈاکٹر اقبال یم شہرت یم مشہور دنیا مز. افلاطون ارسطو غالب شیکسپیئر رابندر ناتھ ٹیگور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ یم سارے یم دنیا مز مشہور یمو پنس استاد عزت احترام کورمت. وچ میں لکھ ان سوال ہند جواب لکھ میں کیا. استاد کے پیشے کو عظیم اور مقدس کہا گیا ہے. استاد کے پیشے کو عظیم اور مقدس کہا گیا ہے. استاد کے پیشے کو عظیم اور مقدس کہا گیا ہے. دوسرا سوال، کوئی بھی انسان اس وقت تک اس دنیا میں کے ظاہری اور باطنی علوم سے آگاہی حاصل نہیں کر سکتا ہے. کوئی بھی انسان اس وقت تک اس دنیا کے ظاہری اور باطنی علوم سے آگاہی حاصل نہیں کر سکتا جب تک اس کو استاد کی رہنمائی حاصل نہیں ہوگی. یہی وجہ ہے کہ استاد کی رہنمائی ضروری ہے. تیسرا سوال، استاد کو سمجھنے کے لیے شاگرد کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے استاد کے باتوں پر کو اچھی طرح سمجھے اور استاد کے کی باتوں کو سمجھنے کی کوشش کرے، اور استاد سے مستفید ہونے کے لیے فائدہ تلنے خاطر مستفید ہونے کے لیے شاگرد کے لیے ضروری ہے کہ وہ استاد کے لیے اپنے دل میں عزت اور احترام پیدا کرے. سوال نمبر 3، نوشیروان نے اپنے بیٹے کے منہ پر چیت اس لگائی کیونکہ اس نے دیکھا کہ اس کا بیٹا استاد کے پیر دھونے کے میں شرم محسوس کر رہا تھا. اس طرح سے نوشیروان نے یہی ثابت کر دیا کہ اس کے دل میں استاد کے لیے کتنا عزت اور احترام ہے. سورم، سکندر اعظم نے استاد سے کہا، سکندر اعظم نے اپنے استاد محترم سے کہا، مانگیے استاد محترم، کیا مانگتے ہو؟ آج میں دنیا کی ہر چیز آپ کے قدموں میں لا کر رکھ دوں گا. سکندر اعظم نے اپنے استاد محترم سے کہا، مانگیے استاد محترم، کیا مانگتے ہو؟ آج میں دنیا کی ہر چیز آپ کے قدموں میں لا کر رکھ دوں گا. تو ات سۭتۍ مۄکلیٛاے یہ لیسن. مےٚ چھُ اُمید کہ تُہۍ لیکھِو یہ کاپی پٮ۪ٹھ، بیٚیہِ کٔرِو یاد. اللہ تعالیٰ تھٲینو سلامت. وما علینا الا البلاغ المبین.